اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ جس گھر میں یہ آیت 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ اور ہر تکلیف چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، سمندروں کو چیر دے اور اندھیری رات کو روشنی میں بدل دے۔ یہ آیت قرآن مجید کی ان عظیم آیات میں سے ہے جن کا ذکر نہ صرف عام لوگوں نے کیا بلکہ بڑے بڑے اولیاء، مشائخ، صدیقین اور علماء کرام نے بھی اس کی برکات کے عجائبات دیکھے اور بیان کیے ہیں۔ اس آیت کو روزانہ 5 مرتبہ پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ کتنے ہی لوگ جن کی زندگی غموں سے بھری ہوئی تھی، صرف اس عمل سے ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ کتنے ہی گھر جو ٹوٹنے کے قریب تھے اس آیت کی برکت سے دوبارہ آباد ہو گئے۔ کتنے ہی لوگ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کا قرض اتر گیا۔ جنہیں کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا اللہ نے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی۔ جن گھروں میں رزق کی تنگی تھی اللہ نے ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یہ عمل بہت آسان ہے لیکن اس کی قبولیت کی شرط ہے کامل یقین اور دل سے اللہ پر بھروسہ۔ آپ کو چاہیے کہ ہر روز خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر یہ آیت 5 مرتبہ پڑھے اور پھر اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کا حصہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ آیت صرف وظیفہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک کامل ضمانت ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں۔ جو میرے ڈر کو اپنے دل میں رکھے گا میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خود اللہ ہمیں یہ تسلی دے رہا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس آیت کو پڑھتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی جو بہت غمگین تھی۔ اس کے شوہر کا کاروبار ختم ہو چکا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی۔ بزرگ نے اسے یہ آیت لکھ کر دی اور کہا کہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھا کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ چند دن گزرے تو وہی عورت خوشی سے بھرپور آئی اور بولی کہ حضور، وہی کاروبار جو بند ہو چکا تھا اللہ نے دوبارہ چلا دیا۔ اب اتنی آمدنی ہے کہ نہ صرف ہمارا گھر چل رہا ہے بلکہ ہم دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کی تاثیر۔ ایک اور سچا واقعہ سنیں۔ ایک نوجوان شدید قرض میں ڈوبا ہوا تھا، نہ کوئی ذریعہ تھا نہ کوئی سہارا، وہ بس اللہ کے سامنے روتا رہتا تھا۔ ایک دن کسی نے اسے یہ آیت بتائی، وہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھنے لگا۔ دن بدن اس کے حالات بہتر ہونے لگے اور چند مہینوں میں اس کا سارا قرض اتر گیا۔ اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ اب وہ دوسروں کے قرض اتارنے لگا۔ یہ آیت نہ صرف دنیاوی مسائل کا حل ہے بلکہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ جسے وسوسے آتے ہوں، پریشان کن خیالات گھیرتے ہوں، جس کے دل میں خوف اور بے چینی ہو، وہ اس آیت کو پڑھنا شروع کرے، انشاءاللہ اسے دل کا سکون نصیب ہوگا۔ اب یہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ عمل کے وقت دل کی حالت بہت اہم ہوتی ہے۔ زبانی الفاظ سے زیادہ دل کی کیفیت کو اللہ دیکھتا ہے۔ اگر آپ دل سے اللہ پر یقین رکھ کر یہ آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل کم از کم 40 دن تک پابندی سے کریں۔ وقت کوئی بھی ہو لیکن فجر کے بعد کا وقت افضل ہے۔ اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھا جائے تو نور علی نور ہوگا۔ اگر کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہو یا کوئی بڑی قانونی یا خاندانی الجھن ہو تو وہ 40 دن کے بجائے 90 دن تک یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ حیران کن نتائج سامنے آئیں گے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں بے حساب برکت ہو وہ بھی اس آیت کو اپنی روزانہ کی تسبیح بنا لیں۔ 5 مرتبہ اس آیت کا ورد کریں اور رزق میں وسعت کی نیت کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم قرآن کی کسی آیت کو صرف الفاظ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو وہ عام بات ہوتی ہے، لیکن جب ہم اسے اللہ کا کلام سمجھ کر دل سے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ آیت ہمارے لیے زندگی بدل دینے والا پیغام بن جاتی ہے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے وضو کر لیں۔ بہتر ہو کہ جائے نماز پر بیٹھ کر کریں اور مکمل توجہ کے ساتھ کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کے ساتھ صدقہ دینا بھی شروع کر دیں، خواہ روزانہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور عمل کی قبولیت میں مددگار ہوتا ہے۔ آخری مشورہ یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں اللہ سے اپنی حاجت کے لیے سچے دل سے دعا کریں۔ دعا کا وقت لمبا کریں اور رو کر مانگیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے میرے پیار، یہ آیت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہمیں خود اللہ نے عطا کیا ہے
اور اس کے بارے میں اس نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں ہر مشکل سے نجات دوں گا، تو پھر تاخیر کیسی؟ آج سے اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ ہر گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سکون نازل ہو۔ آخر میں میری اب سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو صرف اپنے لیے نہ رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اللہ کے اس وعدے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اس آیت کے نور سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اب تک مزید روحانی خزانے پہنچتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔